وہ دونوں بھاگ کر نکاح کے لیے مولوی صاحب کے پاس جانے والے تھے۔ تمام گواہوں کا بھی انتظام ہو چکا تھا، مگر جب وہ لڑکا لڑکی کو اس کے گھر سے بھگانے کے لیے آیا تو لڑکی نے لڑکے کے ہاتھ میں ایک کاغذ دے کر اس سے کہا کہ بغیر کوئی سوال کیے واپس اپنے گھر چلے جاؤ۔ سب دوست جو ساتھ آئے تھے وہ سن کر حیران رہ گئے۔ وہ بہت تلخ الفاظ میں لڑکی کو طعنہ دینے لگے، مگر وہ دروازے سے باہر نہ ہوئی اور کہا کہ دنیا میں اکثر لوگ اسی لیے برباد ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ مکافات عمل کی چکی میں پھنسے رہتے ہیں۔ عمل در عمل ہوتا چلا جاتا ہے، مکافات کی چکی چلتی رہتی ہے، وہ کبھی نہیں رکتی۔ ایسے میں وہی چند دانے پسنے سے بچ جاتے ہیں جو شروعات پر ہی سخت جاں ہو جائے۔ مکافات کی چکی نہیں رکتی، اس پر سے اتر کر ہی عمل روکا جا سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ گھر کو واپس لوٹ گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ جو کہ ہارٹ کی مریضہ تھی وہ ہارٹ کی وجہ سے بے ہوش پڑی ہیں۔ یہ وہ لڑکا ہے جس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں، جس وجہ سے دنیا بھی اسے شروع سے یہ کہہ رہی تھی کہ یہ لڑکا بگڑ جائے گا، یہ کوئی نہ کوئی گل کھلائے گا۔ اس وقت نظر کے سامنے ماں کو اس حال میں دیکھ کر کانپ اٹھا اور سب آوازیں اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ وہ ماں کو ہسپتال لے گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تم وقت پر انہیں یہاں لے آئے، ورنہ ان کی جان بچانا بہت مشکل تھا۔ یہ سن کر اس کے خیالات پر خاموشی چھا گئی اور سوچنے لگا کہ آج اگر وہ محبت نہ ٹھکرائی جاتی تو شاید وہ اس محبت اور سکون کو اور اپنی ابدی جنت کو ہمیشہ کے لیے گوا دیتا، اور بولا کہ الحمدللہ۔ پھر اس کے ذہن میں سوال آیا کہ اس بات کا اندازہ اس لڑکی کو کیسے تھا۔ اس نے لڑکی کو فون کیا اور تمام حالات کے بارے میں آگاہی دیتے ہوئے سوال کیا کہ مجھے تو لوٹ آنے کا فائدہ ہو گیا، مگر تم نے یہ 4 سال پرانی محبت چند سیکنڈ میں کیسے موڑی؟ تم نے کس بات پر یہ کڑوا گھونٹ بڑھا؟ وہ لڑکی کچھ دیر تو خاموش رہی اور پھر کہا کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا جو میں نے تمہیں دیا تھا وہ میرے مرحوم باپ کا خط ہے جو دادا ابو سے لی گئی۔ ابو کی ایک ڈائری میں مجھے ملا تھا، اس کے اندر تمہیں جواب مل جائے گا۔ اور فون کاٹ دیا۔ لڑکا دوڑتا ہوا گھر کی طرف گیا جہاں غصے میں اس نے وہ کاغذ گرایا تھا۔ وہ کاغذ تلاش کیا، اس نے کاغذ اٹھایا اور پڑھا تو ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو کر رہ گیا۔ لڑکی کے والد محترم اپنی بیگم کے ساتھ ایک حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس کاغذ میں اپنی ایک غلطی کا اعتراف کیا تھا جو لڑکی معذوری اور دادی کی موت کا سبب تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میری بربادیوں اور اس طرح کا یہ ہے کہ میں نے اپنی 9 سالہ چھوٹی سی محبت کے پہلو میں بتانے کے لیے 24 سالہ شفقت و محبت کو چھوڑ دیا۔ میں نے کسی کی باہوں میں چند گھنٹے بتانے کے لیے کسی کے وجود میں گزارے ہوئے 9 مہینے بلا دیے۔ میرا قصور یہ ہے کہ میں نے ایک دنیا کی حور سی لڑکی کی محبت میں ان قدموں تلے زمین نہ رہنے دی جن میں ایسی جنت اور خدمت کا تقاضا کرتے ہوئے اس لڑکی کے بدلے ہزاروں درجے زیادہ خوبصورت اور پاکیزہ لڑکی مجھے مل سکتی تھی۔ میں نے ظاہر کی خاطر باطن کو جھٹلا دیا۔ اب میں اپنی بیٹی کو ماں کے ساتھ کھیلتا دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ کہیں میری بیگم پر بھی وہ نہ گزرے جو اس کی اور میری جلد بازی کی وجہ سے میری ماں پر گزرا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم بی بی زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے میں میری بیٹی کو مکافات کی زد میں آنے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے شاید یہی دعا سن کر مکافات کا پہیہ روک دیا۔ میری تحریر کا مقصد دور حاضر کے مجنوں کو یہ بات واضح کرنا ہے کہ کسی کے ساتھ گزارا ہوا طویل تر عرصہ محبت بھی اس محبت و خلوص اور وقت کا مقابلہ نہیں کر سکتا جو ہم نے کسی کے وجود میں بتایا۔ اگر اس حقیقت سے رخ پھیرا جائے تو کئی نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ اپنے نفس پر قابو کرے، اس کی اصلاح کرے اور بیکار قسم کی خواہشات پر قابو پا کر اس طرح کے عمل سے بچا جائے۔